ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ایلینز یعنی خلائی مخلوق پہ ہے. آج ہم ایک ایسے مضمون کو ہم کھولنے جا رہے ہیں جس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ اپنی یعنی کہ رائے بیچ میں کرتے ہیں کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح کئی لوگ میرے پاس آئے, کئی لوگوں نے جو ہے نا بات وغیرہ کی, تو انہوں نے پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ جی اور جی جنات کس نے دیکھیں, جی جنات کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوتی, آپ بس ڈرے مت, یہ جو ہے نا سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے, ریزنز ہوتی ہیں اور اس طرح ہے, اور یہ جو ہے نا اصلاً بندہ جو ہے نا دماغی پاگل ہوتا ہے اور جو ہے نا یعنی کہ اس طرح کی مخلوق نہیں ہے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری دنیا, پوری کائنات میں مخلوقات کو بنا کر ان کو پھیلایا ہوا ہے. اب یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی بات کی, اپنی رائے بیچ میں دی اور یہ بتایا کہ شرعاً اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت کو جو انہوں نے بنایا ہے, اور خاصتاً جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ یاسین کی, وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل تخلیق کرنے والا اور علم رکھنے والی ذات ہے. تو اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بس جو بنایا, اس طرح فرشتے ہیں, انسان ہیں, جنات ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, جتنے بھی درند چرند پرند جو بھی اللہ نے بنایا بس یہی ہیں, آگے جو ہے بس وہ ملٹیپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں, آگے وہ اپنی نسل بڑھاتے جا رہے ہیں, بس یہی ہیں. تو ہم اس صفت کو یعنی اللہ کے خلاق ہونے کی صفت کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت میں آتا ہے خلاق کا مطلب ہے مسلسل بنانے والا, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل بناتے چلے جا رہے ہیں, مسلسل مخلوقات کو بناتے چلے جا رہے ہیں, اور کب سے بنانا شروع کیا ہے اور کب تک بنائیں گے صرف اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. تو اب آگے ہم چلتے ہیں قرآن کی آیات کی طرف جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا میں نے اور کوئی مخلوقات بنائی ہیں یا نہیں. تو قرآن کی ایک مشہور آیت ہے اور اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ نے وہ بھی بنایا جس کو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر جنات کیونکہ ہمارے سامنے, آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں. جس طرح اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں, لوگوں نے مائکروسکوپ کی ایجاد سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا وائرسز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں, بیکٹیریا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ کھانسی کا جو وائرس ہے, یہ فلو ہے, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, یہ بیماریاں ہیں, یہ وبائی امراض کیسے پھیلتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو یہ یعنی کہ لوگوں کو ان مخلوقات کا بھی نہیں پتا تھا. اگر آپ 100 سال پہلے اگر کوئی اس قسم کی بات کرتے کہ بھائی اس طرح وائرس لگتا ہے, تو لوگ ہنستے کہ بھائی یہ کون سی بات کر رہا ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں نے وہ بھی بنایا جس کو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر پھر دیکھیں ایک چیز مجہول ہے, یعنی کہ صرف اس دنیا کی بات اللہ نہیں کر رہے کہ میں نے اس دنیا میں ہی ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کو تم نہیں جانتے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پوری, آپ اس چیز کے ہورائزن کو دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات اللہ نے کی ہے کہ میں نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کو تم نہیں جانتے. پوری کائنات میں وہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں, پھیلی ہوئی ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ آیت اتنی براڈ ہے کہ اس کے اندر اگر پوری کائنات کو, کل کائنات کو اگر اس میں ڈال دیا جائے وہ بھی ضم ہو جائے گی بلیک ہول کی طرح. کیوں؟ کیونکہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ہمارے انسان کے پاس کتنا علم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں, کتنی اربوں مخلوقات بنائی ہیں, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خلق السماوات والارض وبث فیہما من دابہ, یعنی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا, اور ان کے مابین, ان کے درمیان مختلف مخلوقات کو بکھیر دیا, سکیٹر کر دیا, بکھیر دیا. اب آسمان 7 ہیں, اور دوسری جگہ پہ یہ بھی آتا ہے قرآن میں وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ, اور جتنے آسمان ہیں اتنی میں نے زمینیں بھی بنائی. ٹھیک ہے. اب
اس کے اگر آپ ڈائیمیٹر کو دیکھیں، اس بات کی ڈائیمیٹر کو دیکھیں، ہماری عقل کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق یہ بات کہاں تک جاتی ہے، یہ بہت مختلف ہے۔ 7 آسمان اللہ نے بنائے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کروں، 7 آسمانوں میں کیا جو سدرۃ المنتہا ہے، جہاں تک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، تو سدرۃ المنتہا کیا وہ ملکی وے گیلیکسی کی آخری حد تھی؟ کیا وہ صرف اتنا تھا، یا وہ واقعاً یعنی کہ 7واں آسمان، کیونکہ ہمارے سوچ اور ہماری عقل کے مطابق 7واں آسمان کہاں ہے، کس شکل میں ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ انسان نے اب تک جو ساری دریافتوں کے بعد سائنٹیفک پروفز کے ساتھ جتنا سوچا ہے، جتنا بتایا ہے کہ ہماری جو پوری جو سولر سسٹم ہے، اس جیسے کتنے لاکھوں سولر سسٹمز ہیں صرف اس ایک ملکی وے گیلیکسی میں، صرف ایک ملکی وے گیلیکسی میں۔ تو ملکی وے گیلیکسی کی کوئی حد ہے کہ جہاں پر جا کے اس زمین کا یعنی کہ اس دائرے کے مطابق 7واں آسمان یہ بنتا ہے، یا یہ پوری کی پوری کون جو اللہ نے بنائی ہے ادھر کا 7واں آسمان؟ تو اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس میں ہم انشاءاللہ بعد میں جب ہم کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس کی جب بات کریں گے تو اس کے اندر ہم اس میں پورے طور پر ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے جو 7 آسمان بنوائے، اگر کوزموس کے 7 آسمان دیکھیں تو یہ کون کے پورے 7 آسمان یہ کدھر بات جاتی ہے، یہ ایک اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ صرف ملکی وے کو لیتے ہیں تو پھر یہ بات چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتنے ارب لائٹ ایئرز، یعنی کہ ایک لائٹ ایئر وہ ہوتا ہے جس میں ایک سال میں بجلی کتنا ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اربوں لائٹ ایئرز پہ مشتمل ہے ملکی وے گیلیکسی صرف، ٹھیک ہے؟ اور اگر پورے کون کو لے لیا جائے تو صفر سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے، ہمارے کیلکولیشنز ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح فرمایا کہ میں نے جو آسمانوں اور زمین جو میں نے بنائی ہیں، ان کے درمیان میں نے مخلوقات کو بکھیر دیا ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے مخلوقات ہیں، کیا ہے، اس کا علم صرف ہمارے رب کو ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ تو اب اس میں ایلینز بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں، اس میں اور جو جانور، جس طریقے سے ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ اللہ سے جب پوچھا کہ اللہ اگر یہ سارے انسان آپ کے یعنی کہ عبودیت سے ہٹ جائیں، یعنی کہ آپ کی عبادت نہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے پاس ایسی مخلوق ہیں کہ جو کہ کل انسانیت، پوری انسانیت کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائیں، ایک لقمہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی سے پوچھا، یا اللہ یہ مخلوق کدھر ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ میری چررگاہوں میں چر رہی ہے۔ اب آپ اگر آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے صرف انسان لے لیں، ابھی آگے کتنے انسان نے آنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر میں ایک رف ایسٹیمیٹ پہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، چلیں 1 ارب انسان ہے، میں ویسے ہی رف ایسٹیمیٹ آپ کو بتاتا ہوں، 1 ارب انسان ہے۔ اب ایسی بھی کوئی مخلوق ہوگی جس کا ایک لقمہ 1 ارب انسان ہوں گے؟ آپ اس کی کیفیت کو آپ ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ کہاں بات جا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی سے پوچھا، یا اللہ یہ آپ کی مخلوق کدھر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میری چررگاہوں میں چر رہی ہے۔ اب چررگاہیں کہاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اگلا سوال کیا کہ اللہ آپ کی چررگاہیں کہاں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ چررگاہیں میرے علم میں ہیں۔ اب یہاں پر بات آ کے ختم ہو گئی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی، کیونکہ ہم انسان، ہمارے علم کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اسی وجہ سے بہت سے سوال ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بریف ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں نے وہ بھی بنایا جو تمہیں نہیں پتا، اب ایکسپلینیشن نہیں دی۔ اب جس طرح روح کے بارے میں، جس طرح ہم نے پہلی ویڈیوز میں کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس تم اتنا بول دو کہ یہ اللہ کا امر ہے، یعنی کہ ایکسپلینیشن نہیں دی۔ تو اسی طریقے سے وَبَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، پورے کے پورے آسمانوں اور زمینوں میں
जितनी भी स्कैटरेशन अल्लाह ताला ने किया मखलूक़ात की, सिर्फ इसका इल्म अल्लाह को है। और इसके बाद सूरह इसरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम, यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी, वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और उन्हें खुश्की और तरी की सवारियां दी, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ियां दी, वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, ये एक कोटेशन है, और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता फरमाई। अब यहाँ पर इस आयत की अगर गहराई में जाया जाए, वफ़द्दलनाहुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फजीलत अता की बनी आदम को, अला कसीर, बहुत से, मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, बहुत सी खिलकतों पर हमने इनको फजीलत अता की। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें, इस दुनिया में इस पूरी मखलूक़ात की जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसके अंदर हम इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस तरीके से कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताया, शैतान को भी जब कहा कि सजदा करो, तो जब उसने नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, क्या तुम उसको सजदा नहीं करते जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया? ठीक है, यानी कि फरिश्ते जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के मुक़र्रब हैं, नूर से बने हैं, वो भी इंसानों के सामने अल्लाह ने उनको झुकाया। ठीक है, और जन्नात के लिए भी वही अमर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस आयत में आप इस चीज़ को नोट करें, फ़द्दलनाहुम, और हमने फजीलत अता की बनी आदम को, अला कसीर, बहुत सौ के ऊपर। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ देखें, अला कसीर, ये नहीं कहा कि इसको सबसे टॉप पे रखा है, नहीं, कहा बहुत सौ से इसको मैंने ऊपर, इसको मैंने रखा, यानी कि इंसान सबसे टॉप पे इस आयत के मुताबिक, सबसे टॉप पे अल्लाह की मखलूक़ात के, उसमें अल्लाह ने शायद हमसे बहुत ऊंची मखलूक़ात भी बनाई हैं, फरिश्तों के अलावा भी, और भी इंसान से बढ़कर भी बनाई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंसान को हाईएस्ट रैंक नहीं दिया, फर्स्ट पोजीशन नहीं दी, बताया बहुत सौ से इसको मैंने फजीलत अता की है, अपनी मखलूक़ात की रेंजेस में बहुत सौ से इसको मैंने फजीलत अता की है। तो इस चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखें। लेकिन हमें अल्लाह ने वाक़अन हमारे ऊपर करम किया और बहुत ज़्यादा फजीलत अता की, और ज़मीन और पानी पर जिस तरीके से इंसान को सवारियाँ अल्लाह ने अता की, यानी कि पुराने ज़माने में घोड़े को मुसख्खर किया, आजकल तो लोहे की गाड़ियाँ बनी हुई हैं, इंसान को अकल दी कि लोहे को कैसे बेंड करना है, कैसे बनाना है, और इसको कैसे फिर हमें ज़मीन पर चलना हमारे लिए आसान किया। इतना इंसान को अकल दी कि इंसान ने हवाई जहाज़ बना डाला, आराम से जी जा रहा है, किस तरीके से टर्बाइंस जो है ना वो बनाकर इंसान ने हवा को अपने लिए वो किया, सारा कुछ, लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को बहुत दिया, और फिर उसके बाद जितनी ये बड़ी बड़ी जो इवन के समंदर के अंदर जाने के लिए सब मरीन्स इंसान के उसमें लेकर आए, इल्म में लेकर आए कि सब मरीन भी होनी चाहिए, सब मरीन कैसे बनेगी, क्या इंसान के दिमाग को ऐसा बनाया कि इंसान ने मेहनत करके उस चीज़ को पाया। ठीक है, लेकिन वही वाली बात आती है, अल्लाह ने फजीलत दी, अल्लाह ने फजल किया, तो इंसान के दिमाग ने इतनी पोटेंशियलिटी हासिल की कि उसने ये बनाया। अगर अल्लाह सलब कर लेता इस चीज़ को तो कोई इंसान नहीं बना सकता था। तो फजीलत अल्लाह ने दी है बनी आदम को। और इसी तरीके से इसी सारी बात में अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या ऐसी कोई और मखलूक बनाई है जो हमसे ज़्यादा है रैंक में, उसमें एलियंस हो सकते हैं, उसमें बिल्कुल ऐसी अजीब मखलूक़ात हो सकती हैं जिसको अल्लाह ने हमसे ज़्यादा फजल अता किया हो, बेशक हो सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है।
अब एक और जगह पर सूरह तलाक की आयत नंबर 12, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो हैं, खलक़ सबअ समावातिन, जिसने 7 आसमानों को बनाया, व मिनल अर्दि मिथलहुन, और ज़मीनों को भी उसी तरह 7 अदद में बनाया। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाजिल करते हैं अपने अमर को इनके दरमियान, यानी कि जो ज़मीनें हैं इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लाज़मन अपना अमर नाजिल किया है। उधर भी अंबिया आए हैं। ये फिर मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। लितालमू, अब ये जो अल्लाह ने जो अमर जो अपना 7 आसमानों और ज़मीनों के दरमियान, ये जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना अमर जो अल्लाह ने नाजिल किया, लितालम, क्यों नाजिल किया? लितालमू, ताकि जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला ही है जो कि सब चीज़ों पर कुदरत रखते हैं। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला, क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह ताला तमाम तर चीज़ों पर इल्म का इहाता रखते हैं, यानी कि तमाम तर उलूम जो हैं वो सिर्फ अल्लाह को पता है उनका, अल्लाह ही सुब्हानहु व तआला जानते हैं सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर इस चीज़ का आता है कि एलियंस जो हैं उनको अल्लाह ने कितने इल्म से नवाजा, क्या कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको दिया। अब आप ये देख लें, रोज़वेल्ट में, यूएस में स्पेसशिप आई, गिरी, लोगों ने देखा उसको, इस तरीके से मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ मुकामात पर ये चीज़ हो चुकी है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये चीज़ हो चुकी है। स्पेसशिप आती है जी, उनके सामने गिरती है, उनके रेक्स में जाके उनके जो तोड़ फोड़ जो चीज़ें होती हैं उसमें जाकर लोगों ने बाकायदा उनको देखा, उनके बॉडीज़ को बाहर निकाला बाकायदा। इसमें बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बातें कि कई जगहों पे बाकायदा तौर पे इनकी जो बॉडीज़ हैं उनको ममीफाइड पोजीशंस में उनको बाकायदा रखा गया म्यूज़ियम्स में, कि ये देखें जी, ये कोई अजीब सी मखलूक, हमें उसका ढांचा मिला है जी। और कई लोगों ने बाकायदा तौर पे, इवन साइबेरिया में, रशिया में, कई लोगों ने बाकायदा तौर पे जाके ऐसी चीज़ों की तस्वीरें भी लीं कि जी ये देखें जी, ये स्पेसशिप है, और ये देखें जी, ये उससे कोई चीज़ निकली हुई है। अब ये स्पेसशिप कहाँ से आई? क्योंकि इस दुनिया में इंसान ये समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्ल वाला मैं हूँ। मुमकिन है पुराने ज़माने के कोई एलियंस आए हों, वो यहाँ पर रह रहे हों और उनकी अब तक टेक्नोलॉजीज़ उनके साथ हों, और वो अभी भी, यानी कि हमें पता ना हो, और वो नीचे ही उन्होंने कोई जगह बनाई हो, ज़मीन के अंदर कोई ऐसी ज़मीन बोस कोई जगह बनाई हो जहाँ पे वो अपने अपने उस पे लगे हुए हैं। तो बहुत सी डेफिनेट बातें हैं कि जो कि की जा सकती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बाकायदा वो क्लेम कर चुके हैं कि हमने ऐसी चीज़ों के साथ मुलाकातें की, और बाकायदा साइंटिफिक फैक्ट से बहुत सी चीज़ें प्रूव हुई हैं। लोगों के पास आज भी कुछ रेलिक्स पड़े हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि जो बाकायदा तौर पर इन एलियंस की हैं, जो कि इंसानी नहीं हैं, ना वो इस दुनिया की हैं, और बाकायदा इन पे साइंटिफिक, अभी भी साइंटिस्ट हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं और अब तक उनको पता नहीं चल रहा ये चीज़ क्या है, क्योंकि उनको पता है कि ये इस दुनिया की नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब हदीस में इसके बारे में क्या आता है? सही हदीस में आता है, हदीसों में आता है, एक हदीस नहीं, सही हदीसों में आता है, जिसकी शरह बहुत से बड़े बड़े उलमाओं ने की, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो दुनियाएं बनाई हैं, हर दुनिया का अपना आदम है, हर दुनिया का अपना आदम है। तो इसका मतलब है, फिर कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिसमें उन्होंने बताया कि हर ज़मीन का फिर अपना नूह भी है, अपना इब्राहीम भी है, आगे तक बात गई। तो अब इस बात पे अल्लाह जानते हैं कि किस ज़मीन पे क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन जहाँ तक हमें हदीसों में जो बात मिली है, सही हदीसों में, कि हर ज़मीन का अपना आदम है, यह हमारे लिए काफ़ी है। इसी तरीके से ये पता लगता है शायद उन ज़मीनों पे इंसान ना हो, यही एलियंस हो, ठीक है, लेकिन उनका भी एक आदम होगा। जिस तरह इंसान की नस्ल जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, इसी तरीके से उनकी भी एक एलियन से शुरू हुई होगी।
تو ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس بات کا پروف بھی ملتا ہے کہ کئی لوگوں نے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کئی لوگوں نے اس چیز کو کلیم کیا کہ ہم ان سے ملے ہیں, یا پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سائنس نہیں پروف کر سکتی کہ یہ کیا ہے, کہاں سے آیا, کس طرح ہے, کچھ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہم نے جانا ہے, تمام مخلوقات کا حشر اللہ نے کرنا ہے. یہ روز محشر سب کے لیے ہے. کس دنیا کا روز محشر کب ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی ایک بات فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ ان کو اکٹھا کر دے, یعنی مخلوقات کو اکٹھا کر دے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلین ضرور کوئی نہ, اگر اللہ چاہے تو ایلینز کو انسان سے ملوا سکتا ہے, یا انسان کو ایلین سے ملوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے, اور یہ بات باقاعدہ قرآن میں ہے. یعنی کہ ایلینز کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں جو مخلوقات جو بنائی ہوئی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں. یشاء قدیر, کہ وہ قدرت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ وہ جب بھی ملوانا چاہیں کسی کو تو ملوا سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا ایک اوپن سینس, ایک اوپن مائنڈ رکھنا ہے کہ یہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلام اس کے فیور میں بولتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے. تو جو اسلام کہتا ہے, جس طرح اللہ نے بتایا, ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے, آنکھیں بند کر کے ایمان رکھنا ہے, اور اس چیز کو ویسا ہی ماننا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان اگر خود نہیں ملا تو پھر وہ نہ مانے کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں, جی یہ تو اس طرح نہیں ہے. نہیں, اللہ نے کہہ دیا میں نے مخلوقات بنائی ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ نے بولا بس ٹھیک ہے, ہم نے ماننا ہے کہ اللہ نے بنائی ہیں. تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے اور اپنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ اللہ کی بات پر, اس کے صراط مستقیم پر ہم چلیں, جس طرح اللہ کہتا ہے, جو اللہ کہتا ہے وہ ہم مانیں اور اسی پر رہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر ہدایت دے. آمین. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.